اور اپنے نواسے کا قتل کیا تھا، اور تب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا فیصلہ ہے کہ یہاں نہ صرف آنر کلنگ تھی لیکن ہم معافی کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور پوری سزا دی، بلکہ اس میں میرے خیال سے پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارا جورسپروڈنس جس طرح ایوالو ہو رہا ہے، وہاں جج صاحب کی بہت زیادہ ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ قرار دے کہ کیا یہ آنر کلنگ ہے کہ نہیں ہے۔ اب بطور ایک بہت ادنا سا وکیل مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اگر آدمی نے اعتراف کیا ہوا ہے کہ تصاویر اور ویڈیوز کی بنیاد پہ میں نے مارا ہے، تو اس میں تو جو آنر کا ایلیمنٹ ہے وہ تو کافی مرکزی ہے، لیکن عدالت عالیہ کو یہ نہیں لگا اور کہا کہ اگر ہم اس کو آن دا میرٹ بھی دیکھیں اس کنفیشن کو، تو یہاں آنر کلنگ کا اسپیسیفک ریفرنس نہیں ہے۔ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک بہت گہرا سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ اچھا ایک اور سوال، اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال ہے بس، کہ مطلب تو اس کے اوپر جج کو کچھ یہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، اور میں واقعی مجھے نہیں پتا کہ اگر آنر کلنگ نہیں تھی تو کیوں قتل کیا ہے، مطلب کوئی موٹیو اس میں میٹر کرتا بھی ہے، یا میں ایسی کوئی فضول بات کر رہا ہوں یہاں پہ؟ نہیں زرار صاحب، اس میں موٹیو میں کہوں گا اس حد تک میٹر نہیں کرتا جب جج صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آنر کلنگ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ بے شک بھائی کا جو بھی موٹیو ہوتا، کیونکہ اس کو معافی اب مل گئی ہے لوائقین سے، تو وہ اسی پھر سمت میں بری ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے آپ کو ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے جو آپ نے یہ سارا ایک قصاص دیت کا ایک نظام بنایا ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ قابل توجہ ہے، اور اس میں بھی آپ کو اس قانون کو پھر سے دیکھنا ہوگا ہر حال میں، کہ جہاں آپ نے زبردستی اس چیز کو منظور کیا ہے، تب آپ کو ایک فرق نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ یہاں قندیل کے والدین نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کریں گے، تو پھر یہ بات آنر کلنگ سے آگے بڑھ کر آتی ہے کہ کیا آپ نے دیت کو، یا آپ نے پارڈن جو دیا تھا وہ آپ نے ولنگلی دیا تھا اور چاہتے ہوئے دیا تھا، یا آپ معاشرے میں یا اس طرح دباؤ میں آ کے، جس طرح شاہ رخ جتوئی کیس میں ہوا، صلاح الدین ایوبی کیس میں ہوا، ریمنڈ ڈیوس کیس میں ہوا، وہ پھر اس سلسلے میں آپ شامل ہو گئے؟ اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ہم جج پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں جو انہوں نے فیصلہ دیا، جب ہم کنو خریدنے جاتے ہیں تو وہ دکاندار کہتا ہے جی یہ 100 روپے درجن ہے اور یہ 150 روپے درجن ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو قتل کا سلسلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر تو کمرے کے اندر قتل کرے گا تو تجھے عمر قید کی سزا ملے گی، کمرے کے باہر اگر تو قتل کرے گا تو تجھے 10 سال کی سزا ملے گی، اور اگر تو بالکل میدان میں قتل کرے گا تو تجھے ڈیتھ سینٹنس بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے کچھ اس طرح کا امپریشن مل رہا ہے۔ تو پانی کہاں مر رہا ہے؟ یہ جو قوانین کی کھچڑی ہے اس میں سے ججز راستہ نکال لیتے ہیں، تو اصل مسئلہ تو قانون کا ہے کہ وہ کلیئر نہ ہو تو جج کیا کرے گا؟ جج اپنے حساب سے، اپنی عقل کے حساب سے فیصلہ کرے گا۔ وسعت صاحب، اس میں تو آپ کا ایک عجیب طرح کی سچویشن بن گئی ہے کہ اگر ہم ایک ہائپوتھیٹیکل اپنے سامنے رکھیں کہ بھائی نے قندیل کو مارنے میں وہ شاید ناکام ہو گیا ہو، تو تب بھی جو سزا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے زیادہ سخت ہوتی۔ اگر اٹیمپٹڈ مرڈر پہ، یا اگر قندیل ہیڈنٹ ڈائڈ، تو اس پہ کیونکہ نہ تو معافی اپلائی ہوتی، نہ تو یہ سارا جو آپ نے اپنے پی پی سی کو امینڈ کیا ہے وہ بھی نہ لاگو ہوتا۔ تو اگر آپ مرڈر پہ اس طرح ایک گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو یہ تو واقعی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، قانون میں بہت زیادہ کھچڑی ہو گئی ہے۔ اب آپ کو اپنے پینل کوڈ کو پھر سے دیکھنا ہوگا، اور جو فیصلہ آیا تھا 1990 میں، جو گل حسن کیس تھا جس کی روشنی میں آپ نے پی پی سی کو امینڈ کیا اور اس میں معافی کے پروویژنز کو آپ نے وسیع کیا، وہاں انہوں نے ایک بہت ایک اہم ڈسٹنکشن کی تھی کہ قتل کے بیچ اور جو قتل عمد ہے اس کے بیچ آپ نے یہ ڈسٹنکشن کی تھی کہ صرف قتل پہ اس طرح کی پارڈن لاگو ہونی چاہیے۔ تو اس فیصلے کی روشنی میں اپنی قانون سازی کو پھر سے درست کریں۔ جو غلام اسحاق صاحب نے 1990 میں بطور آرڈیننس، اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے بطور ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ 97 میں پاس کیا تھا، وہ اس ججمنٹ کی روشنی میں قانون سازی نہیں ہے، اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، ورنہ جس طرح وسعت صاحب نے کہا وہی جو ایک آپ نے ہاچ پوچ بنایا ہوا ہے اپلائی ہوتا رہے گا۔ اچھا اسد، یہ جو اب سارا جو ججمنٹ ہے بیسیکلی اس میں کچھ بین الاقوامی واقعات کا بھی، انٹرنیشنل کوئی واقعات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ حوالہ خود کانٹرڈکٹری ہے، ذرا اس بارے میں تھوڑا بتائیے۔
मुबशर साहब, जो सबसे एक बहुत एक संजीदा वाकया था शारन टेट के मर्डर का, उस पर ज़रार साहब भी पहले बात कर चुके हैं। मैनसन फैमिली जो एक साइकोटिक एक ब्लड कल्ट था जो चार्ली मैनसन के तहत काम करता था, उसका हवाला दिया। और जज साहब का कहना यह था कि जब सेलिब्रिटीज को इस तरह कत्ल किया जाता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। और साथ में उन्होंने टीन वोग का हवाला दिया ये कहते हुए कि सेलिब्रिटीज जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो क्योंकि हमारी जिंदगियों में वो खुशियां बांटने वाले थे, उस वजह से हम ज्यादा मुतासर होते हैं। और शारन टेट और बाकी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज थे, वहीद मुराद का भी जिक्र किया थे, वहीद मुराद का भी जिक्र किया। जी हाँ, उनका वहीद मुराद साहब का भी किया है। इसमें जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि शारन टेट के जितने भी कातिल थे, आप अभी देख लें, रिसर्च कर लें, उसमें या तो वो अशखास जेल में ही फौत हो गए थे या उससे हट के दे आर स्टिल सर्विंग देयर लाइफ सेंटेंस। और उनका पैरोल आज तक मुस्तरद किया जा रहा है। जो गवर्नर हैं उस ये कैलिफोर्निया के, वो आज भी कह रहे हैं कि हम इनको पैरोल नहीं देंगे। तो कहां आधी सदी बाद, निसफे सदी बाद वो अशखास जो के प्रिजन में ही सारी उनकी फिर उनका मुस्तकबिल गुजरा, और यहाँ कि ये आदमी 2-4 साल बाद अब आजाद है। और अच्छा, मैं बस एक पॉइंट है पहले कि यहाँ पे पता हुआ क्या है, उन्होंने विकिपीडिया पे सर्च की सेलिब्रिटी डेथ्स, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा। नहीं मतलब यार अगर मुझे पहले पता चल जाता था और क्या पहले पता चल तो मैं प्ले बॉय का भी हवाला देता, उसमें भी बड़े अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें कंदील बलोच के कातिल की बरियत के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर। हमारे साथ वकील असद रहीम मौजूद हैं। असद, हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो अपील करेगी। अब इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर स्टेट का एक किरदार था, वहाँ प्रोसिक्यूटर जो है उसका भी किरदार था। हुकूमत के पास आपके ख्याल में लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं अब, जब जज साहब ने अपना माइंड बना लिया और ये जजमेंट दे दी? मुबशर साहब, यहाँ भी सवाल वही उठता है कि अगर कंदील का कत्ल ऑनर किलिंग ही है तो फिर आप उस कानून की चक्की से गुजरते हैं और तब आपको फिर लाइफ सेंटेंस होता है। तो ये वही सवाल अब अदालत उज़्मा में कंटेस्ट करेंगे कि यहाँ हमें लगता है कि ऑनर किलिंग है। और इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि इस्तगासा ने काफी हद तक अपना किरदार अदा किया। यहाँ 35 गवाह पेश किए, यहाँ डीएनए एविडेंस थी, यहाँ आपने सारा जो फोरेंसिक का काम था वो किया हुआ था, रिकवरी किया हुआ था आपने, उस सब को सामने रखते हुए प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल की सतह पे ये प्रूव कर दिया था कि भाई कातिल है। सवाल सिर्फ एक रह गया है, अगर ये ऑनर किलिंग है कि नहीं। अगर ऑनर किलिंग है तो भाई की कन्विक्शन बनती है। ये अदालत उज़्मा में देखना होगा कि क्या वो अदालत आलिया के फैसले को अपहोल्ड करते हैं कि नहीं।